بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور 15 شعبان کو کیا ہوا تھا۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک سے پہلے آنے والا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس میں عبادت کرنے کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ روزے رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ نفل روزوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ماہ رمضان کی تیاری۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ عبادت، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں ان کو مزید بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ 15 شعبان شب برات کی فضیلت۔ 15ویں شعبان کی رات کو لیلۃ البرات یا شب برات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے گناہوں سے خلاصی کی رات۔ یہ رات بہت فضیلت والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں اس رات کی اہمیت، بخشش اور مغفرت کی رات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تقدیر کے فیصلے کی رات۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ الدخان کی آیت فیما یفرق کل امر حکیم، یعنی اسی رات میں ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے، سے مراد شب بارات ہے جس میں لوگوں کی زندگی، موت، رزق اور دیگر فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ عبادت اور دعا کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو، عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ ابن ماجہ۔ اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز اور تلاوت۔ نفل نماز پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے۔ ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف اور مختلف دعائیں پڑھنا چاہیے۔ دعا مانگنا۔ یہ قبولیت دعا کی رات ہے۔ اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ 15 شعبان کو کیا ہوا تھا؟ قبلہ کی تبدیلی۔ مشہور روایت کے مطابق 15 شعبان کو قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تھا۔ یہ ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ بہت سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک، قطع رحمی یا دیگر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں۔ شعبان کا مہینہ نیک اعمال اور عبادت کی تیاری کا وقت ہے۔ خاص طور پر 15 شعبان کی رات مغفرت، دعا اور عبادت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس رات میں عبادت، توبہ اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔